بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ سابقہ اسباق کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ نکاح انسان اس وقت کرے جب اس کی سکت اور استطاعت ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے۔ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کے اس حصے کی تلاوت جو ہمیں اس موضوع پر سیر حاصل احکامات سمجھاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورۃ النور 33ویں آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور پاک دامن رہیں، الذین، وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں رکھتے، نکاح کی استطاعت، حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، با محاورہ ترجمہ۔ اور جو لوگ اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے ان کو پاک دامن رہنا چاہیے یہاں تک کہ رب کائنات انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے حکم ہے جو نکاح کی صورتحال سے، نکاح کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور پھر اس مناسبت سے جو حدیث پیچھے گزر چکی ہے اسی کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ لے کر آئے ہیں۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کرے، کیونکہ شادی سے نکاحوں کی حفاظت ہوتی ہے، عزت کی حفاظت ہوتی ہے، نکاحیں جھکتی ہیں۔ اور جو طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھ لے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ مُطْلَقَةٌ، یہ آیت مبارکہ مطلق ہے۔ وَالَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ أَخَصُّ مِنْهَا، سورۃ النساء میں ایک آیت ہے جو اس سے زیادہ خاص ہے، اور وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ 25ویں آیت مبارکہ ہے کہ جو تم میں سے آزاد ایمان والی خواتین کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اسے نوجوان لونڈیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ لیکن آگے جا کے فرمایا ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ لونڈی کے ساتھ نکاح صرف اور صرف اس شکل میں جائز ہے جب انسان کو بدکاری کے اندر پڑ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر لونڈی کے ساتھ تم حق زوجیت ادا کرو گے تو اس کی اولاد بھی غلام ہی ہوگی۔ امام اکرمہ کا قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اس سے مراد دراصل وہ شخص ہے جو کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل کے اندر جذبات پیدا ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اپنی حاجت پوری کرے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت کی جو قدرت کے کارنامے ہیں ان کو دیکھے، یہاں تک کہ رب کائنات اسے اس قابل بنا دے
کہ وہ کسی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر لے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس حوالے سے ہمارے سامنے مناسبت رکھی ہے۔ امام الرازی فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے تذکرہ کیا پچھلی آیت مبارکہ میں آزاد اور غلام عورتوں کا، یہاں پر تذکرہ کیا ان لوگوں کا جو اس صورتحال تک نہیں پہنچ سکتے، نکاح تک نہیں پہنچ سکتے، عاجز آ جاتے ہیں، حالات ان کو اجازت نہیں دیتے۔ اور ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں لکھا ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم دیا، خاص طور پر جب نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی بات کی یا اس مرد اور عورت کی بات کی جن کے حالات نکاح والے نہیں ہیں۔ اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ بسا اوقات نکاح کے حالات نہیں بنتے، کیوں نہیں بنتے؟ اس کی ایک سے زیادہ وجوہ ہوتی ہیں، اس لیے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتی ہے کہ جو شخص نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا مردوں یا عورتوں سے، تو انہیں چاہیے کہ وہ پھر صبر کا مظاہرہ کریں اور کبھی بھی حرام راستہ اختیار نہ کریں، یہاں تک کہ رب کائنات ان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جن کی وجہ سے وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ اور امام شنقیطی نے اضواء البیان میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے جو فرمایا ہے پیچھے ایمان والوں سے کہیں کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر رب کائنات ہی کا فرمان ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل میں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور انتہائی برا راستہ ہے۔ تو ان تمام تر دلائل کا خلاصہ کیا بنتا ہے معزز خواتین و حضرات؟ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں پھر چاہیے کہ وہ ہے تو مشکل کام، لیکن بہرحال اس مشکل کام کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے سب سے پہلا حکم جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ بسا اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی فقر و فاقہ میں گزار دی، غربت میں گزار دی، کم از کم میری زندگی کا جو ہم سفر ہے وہ اس قسم کے حالات سے دوچار نہ ہو۔ تو اس احساس کی بنا پر وہ نکاح نہیں کرتا کہ میں بذات خود انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، کسی کی بیٹی کو لا کر میں اس غربت کی چکی میں پسنے پر مجبور کیوں کروں؟ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے پھر حل یہی ہے کہ انسان روزے وغیرہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ رب کائنات اس کے حالات بہتر کر دیں، اور جب اس کے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر وہ یہ نکاح کی طرف بڑھے۔ تو اس آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ انہی الفاظ کے ساتھ اس کی تفسیر مختصراً مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔